بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 168 سے 176 کا ایک آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، بہت اہم آیات ہیں یہ۔ بالکل، ان میں کھانے پینے کے اصول، شیطان سے بچنے کی تاکید اور وحی کی اہمیت جیسے موضوعات ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جائے انشاءاللہ۔ چلیں آیت 168 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ جی، حلال یعنی جائز اور طیب یعنی پاکیزہ عمدہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دیکھیں فوراً اگلی آیت 169 میں بتا دیا کہ یہ دشمن کرتا کیا ہے۔ وہ تو بس برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا، اور سب سے خطرناک بات، اللہ پر وہ باتیں کہنے کا جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ پر بغیر علم کے بات کہنا، یہ واقعی بہت سنگین بات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں جہالت اور گمراہی کی دعوت ہے، اسی لیے تو اسے کھلا دشمن کہا۔ اچھا، تو کیا اسی وجہ سے اگلی آیت 170 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو وہی ماننے کے بجائے کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ بالکل، تعلق واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے، چاہے ان کے بزرگوں نے عقل سے کام نہ لیا ہو یا وہ سیدھے راستے پر نہ ہو۔ جی چاہے ایسا ہی ہو، وہ علم یعنی وحی کو چھوڑ کر اندھی تقلید پر اڑے رہتے ہیں۔ اور پھر آیت 171 میں ان کی حالت کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ کون سی مثال؟ فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے، اور وہ جانور بس آواز سنے، چیخ پکار سنے، سمجھے نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی بہرے، گونگے، اندھے عقل سے کام نہیں لیتے۔ بالکل، صلاحیتیں ہیں مگر حق سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، عقل استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت مثال ہے، مطلب عقل استعمال نہ کرنے کا یہ انجام۔ جی، تو اس کے مقابلے میں پھر ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، اس کے بالکل برعکس آیت 172 میں خاص طور پر ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اچھا، تو یہاں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم اور ساتھ میں شکر گزاری کا حکم۔ جی، اور شکر کو عبادت سے جوڑا گیا ہے، گویا شکر ادا کرنا بھی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ پھر اگلی آیت 173 میں کچھ چیزیں واضح طور پر حرام بتائی گئی ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت۔ اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ جی بالکل، یہ 4 چیزیں واضح طور پر حرام ہیں۔ لیکن اس میں وہ رعایت والی بات بھی ہے نا، مجبوری کی حالت میں۔ جی ہاں، اسی آیت میں ہے کہ اگر کوئی شخص سخت مجبور ہو جائے، بھوک سے بے حال ہو، تو وہ کھا سکتا ہے؟ ہاں کھا سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لذت نہ ڈھونڈ رہا ہو، دوسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے۔ اچھا، تو بس جان بچانے کی حد تک۔ بالکل، اس سے اللہ کی رحمت اور آسانی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ احکام بلا وجہ کی سختی نہیں ہے، یہ اللہ کی حاکمیت ماننے اور شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، پھر آیات 174 اور 175، وہاں تو معاملہ بہت ہی سنگین ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی کتاب کی باتیں چھپاتے ہیں۔ جی، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے انہیں بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ اللہ، آگ بھر رہے؟ یہ تو بہت ہی سخت وعید ہے۔ بہت سخت۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتنی سخت سزا کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور بخشش کے بدلے عذاب۔ یہ کوئی بھول چوک نہیں، یہ ایک کیا کہتے ہیں شعوری سودا تھا۔ میرا مطلب ہے جان بوجھ کر حق کو چھپانا، ہدایت سے منہ موڑ دینا۔ بالکل، اور یہی گمراہی ہے۔ پھر آیت 176 میں اس سب کی وجہ یا بنیاد بتائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تو حق آ چکا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ بڑی دور کی ضد میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو جان بوجھ کر اس واضح حق میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ضد کی وجہ سے۔ جی، وہ حق سے بہت دور نکل گئے اپنی ضد اور پھوٹ کی وجہ سے۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حق اتنا واضح ہے، کتاب موجود ہے، تو پھر یہ اختلاف اور انحراف کیوں؟ تو اگر ہم ان ساری آیات کو دیکھیں تو اہم باتیں کیا نکلتی ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو حلال اور پاک چیزوں کا اہتمام، جی پھر شیطان کے دھوکے سے بچنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، بالکل، اور یہ کہ باپ دادا کی روایات پر اللہ کی وحی کو فوقیت دینا، بہت اہم نکتہ ہے۔ اور آخر میں اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپانے کا خوفناک انجام۔ یقیناً یہ سب کلیدی ٹیک اویز ہیں۔ اور ایک آخری بات جو مجھے ان آیات سے سمجھ آتی ہے اور جو شاید غور طلب ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ یہ آیات ایک بڑا واضح فرق دکھاتی ہیں۔ ایک طرف اللہ کی روشن ہدایت ہے اور دوسری طرف انسان کا جان بوجھ کر اس سے منہ موڑنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے عقائد اور اعمال کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں، یا ہم واقعی ان پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر جب اللہ کی کتاب واضح رہنمائی دے رہی ہو؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم وراثت میں ملی چیزوں کو جوں کا توں قبول کر رہے ہیں یا الہی ہدایت کی روشنی میں پرکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آج کی گفتگو بہت مفید رہی۔ وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔